جو بر صغیر کی طرف صرف اسلام کے لیے آئے، صرف دین کے لیے آئے، خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کو پہنچانا ہے لوگوں تک، انہی میں ایک نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے حضور غوث اعظم کے پاس رہ کر 6 ماہ تک ان سے ٹریننگ لی، 6 ماہ تک ان سے فیض یاب ہوتے رہے، پھر یہ ہند کی طرف آئے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں اور محبت رسول میں اس طرح مشغل تھے، اس طرح مشغل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خود ان کو چنا دین اسلام کے لیے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جب حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے گیا، طواف کر رہا تھا، میرے شیخ نے ہاتھ پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اس حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے حسن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، میرے حسن کو قبول کر لے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے حسن تو کل بھی میرا دوست تھا اور آج بھی میرا دوست ہے، آج بھی تو میرا محبوب ہے، کل بھی تو میرا محبوب تھا۔ یہ غیب سے آواز آئی۔ کہتے ہیں جب میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گیا، جا کر میں نے جیسے ہی سلام کیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کہتے ہیں یہ سلام کرنا تھا کہ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ الہند۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند آنے سے پہلے جب بارگاہ رسالت میں گئے، وہاں پر جا کر ان کو سلطان الہند اور شیخ الہند کا لقب رسول اللہ نے عطا فرمایا، اور رسول اللہ نے خود ان کو چنا۔ اور جب ان کو چنا اور ان کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے وجود کی برکت سے بر صغیر یعنی ہند سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے دینی کو دور کرے گا، اور وہاں پر تیرے وجود کے صدقے وہاں پر اسلام کے پرچم لہرائیں گے، وہاں پر اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اور پھر یہ منظر دیکھا تاریخ نے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں تشریف لائے اور آتے ہی اسلام کے وہ جھنڈے لہرائے، اور ایسے جھنڈے لہرائے کہ اس وقت کے بادشاہ بھی تائب ہو کر حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر ان سے بیعت ہوتے، آ کر ان سے مشورے کیا کرتے، اور سلطنت کو کیسے چلانا ہے، سلطنت کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے سیکھا کرتے، اور لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے یہ بادشاہ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے سیکھا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ بزرگ ہیں کہ اللہ نے علم بھی با کمال عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات اتنا نوازا کرامات سے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری ان کی جو زندگی تھی 92 سالہ، فرمایا اس میں انہوں نے 90 لاکھ سے زائد کفار جو تھے، ہندو جو تھے، ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا۔ یہ 90 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے تعداد۔ اگر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہم تصرف کو دیکھتے ہیں، ان کے تصوف کو دیکھیں، ان کے اختیارات کو دیکھیں، ان کی کرامات کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی خشیت الہی کو دیکھیں، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ زاری عبادات اور ان کی ریاضتوں کو دیکھیں، تو ہمیں ایک نمایاں شخصیت نظر آتی ہے، ہمیں ایک شخصیت میں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ جب میں نیا اجمیر میں آیا، اب اجمیر میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اجمیر میں آیا تو وہاں پر میں نے دور بستی سے دور ایک خیمہ لگایا، اب لوگ پاس سے گزرتے دیکھتے کہ ایک بابا بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتی ہے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بابا جی میں بڑے دن سے یہ دیکھتا ہوں کہ آپ روزانہ بس میں دیکھتا ہوں آپ روتے ہی رہتے ہیں، جب بھی دیکھتا ہوں آپ روتے ہی رہتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے کہ یہ تو نہیں سمجھے گا، یہ میں کس وجہ سے روتا ہوں یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ بابا جی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ روتے کیوں ہیں؟ تو بابا جی بولے، کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، مجھے اپنا مرشد یاد آتا ہے۔ آج ہم نے مرشد پکڑے ہیں صرف اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، صرف اپنا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا گھر بار اچھا ہو جائے، میرے پاس نوٹ آ جائیں، میرے پاس بس میرا کاروبار بہترین چلنا شروع ہو جائے، ہم نے مرشد اس وجہ سے پکڑا۔ لیکن بزرگان دین کس وجہ سے، اسلاف کس وجہ سے مرشد کو پکڑتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مرشد ہے تو سب کچھ ہے،
مرشد نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس کا مرشد نہیں اس کا تو شیطان مرشد مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تیرے پاس مرشد نہیں تو پھر تو خالی ہے، پھر تو کسی راستے پر چل نہیں سکتا، پھر تو کوئی عبادت اچھے طریقے سے کر نہیں سکتا، پھر تو اللہ کی ذات کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی مرشد کی یاد آتی ہے، اس کی یاد میں روتا ہوں۔ اب وہ نوجوان تھا، ہندو تھا، کہنے لگا کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ اپنے شیخ کی یاد آئی تو بندہ رونا شروع کر دے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ بندہ صرف پریشانیوں میں روتا ہے، صرف مصیبتیں آ جائیں پھر روتا ہے، دردیں ہونا شروع ہو جائیں، دردیں نکل آئیں پھر بندہ روتا ہے۔ لیکن یہ کون سا بابا ہے کہ مرشد کی یاد آئے تو رونا شروع کر دیتا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے کہ وہ نوجوان میرے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا۔ چند دن گزرے، وہ میرے پاس سے جاتا ہی نہیں تھا، میرے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک دن اس کی ماں آ گئی، کہنے لگی کہ بابا جی یہ کون سا دم درود کر دیا میرے بچے پر کہ سارا دن آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے چلو بھائی نوجوان اپنے گھر چلو، اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر چلو۔ اب وہ نوجوان ایک دن گزرا، رات آئی تو وہ بھی رونا شروع کر دیا۔ اب ماں تو نہیں نا دیکھ سکتی اپنے بچے کا رونا، کہتی ہے کہ کس وجہ سے رو رہے ہو؟ وہ نوجوان بولا، کہنے لگا کہ وہ بابے کی باتیں یاد آتی ہیں اور مجھے وہ بابا یاد آتا ہے، بابے کی بہت تڑپ ہو رہی ہے اور بڑے دل سے میں اس کا مشکور بھی ہوں، اور میں ماں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے چند دن پہلے جس کا وہ کلمہ پڑھتا تھا میں نے اس محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اس کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں 3 دن تک گھر میں رہا، 3 راتیں روتا ہی رہتا۔ میری ماں پوچھتی کہ کس وجہ سے روتے ہو تو میں جواب دیتا، میں کہتا کہ وہ بابا، میں جب پوچھتا تھا کہ کیوں روتا ہے تو وہ بابا کہتا تھا مجھے اپنے مرشد کی یاد آتی ہے تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے اس بابے کی یاد آ رہی ہے، میں اس بابے کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے جو سکون جو راحت اس بابے کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہے کہیں نہیں ملتی۔ اس ماں نے اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑی اور کہا کہ چلو میں اس بابے کے پاس چھوڑ کے آؤں۔ پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آئی، اس نوجوان کو چھوڑا، اور بعد میں وہ نوجوان اللہ کے ایک برگزیدہ بندہ نکلا، اور اس نے وہ دھوم مچائی دین اسلام کی، وہ دین اسلام کی اشاعت کی کہ آج دنیا اسے قطب الدین بختیار کاکی سے جانتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے وہ شاگرد، وہ نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبے عطا کیے، اور یہ اللہ کے وہ ولی ہوتے ہیں کہ ان کی زبان میں، ان کی آنکھ میں تاثیر ہوتی ہے، یہ جس کی طرف دیکھ لیتے ہیں نا ایک آنکھ سے تو پھر اس کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا راجو، اب اس کے تھا تو اس کے پاس مال ڈنگر بہت زیادہ، غلام بھی تھے، باندیاں بھی تھی، بہت کچھ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو مرید تھے نا، اب آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا گوشت بھی کرتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، لیکن ہندو لوگ گائے کو ذبح نہیں کرتے اور نہ اس کو ذبح کرنے دیتے ہیں، وہ اس کو بڑا معزز سمجھتے ہیں اور اپنی ایک بھاشا میں اس کو کچھ کہتے ہیں، اپنی لینگویج میں، لیکن لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ ہندو لوگ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مریدوں نے وہ گائے کو ذبح کیا تو اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اب ہندوؤں کے جو پنڈت تھے، ان کے جو بڑے تھے، ان کو غصہ آیا، غضبناک ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے ہماری معزز شے کو ذبح کر دیا، اس کو کھاتے ہو۔ تو وہ بڑے جلال میں آئے۔ ایک دن ان میں جو تھا نا راجو دیو، اس نے کیا کیا کہ چند لوگوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا کہ آج یہ جو مسلمانوں کا بابا ہے نا جس کو معین الدین کہتے ہیں، آج اس کو مار ڈالنا معاذ اللہ، آج نہ اس کے مریدوں کو چھوڑنا ہے اور نہ اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ہماری ماتا کو، ہماری گائے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، ہم اس کو تو بہت معزز سمجھتے ہیں اور ہم تو اس کو خدا کا رتبہ دیتے ہیں اور یہ اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اب وہ راجو دیو نے تھوڑے سے آدمی اکٹھے کیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ پر، وہاں پر جا کر جب دیکھا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جیسے ہی سلام پھیرا تو سیدھی نظر جو پڑی تھی وہ راجو دیو کے سیدھے دل پر پڑی۔ اب وہ جو پہلے آیا تھا بدلہ لینے کے لیے، پہلے آیا تھا جانی دشمن بن کر، پہلے آیا تھا معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی کی نظر پڑی، دل پر پڑی، تو دل کی دنیا بدل گئی۔ جیسے ہی دل کی دنیا بدلی، آ کر گرا حضور کے قدموں میں، وہ کہنے لگا کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو مجھے بھی اس کا غلام بنا دو، میں بھی اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے اس کا کلمہ پڑھایا اور جب مسلمان ہوا
تو جن بندوں کو لے کر آیا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، اب ان کو چھڑی سے بگا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہاں پر خبردار، آج کے بعد انہیں گندی نظر ڈالی، آج کے بعد یہاں پر آئے مسلمان جیسے چاہتے ہیں، جیسے رہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں وہ رہیں گے، اور جیسے چاہتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کھائیں گے، اور جس کو چاہتے ہیں وہ ذبح کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑی اذیتیں بھی سہی، بڑے طعنے بھی سہے، بڑے لوگوں کے وہ گالی گلوچ بھی سہی، لیکن کبھی بھی وہ دین اسلام کے پرچم کو لہرانے سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی دین اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ بھی رہے اور بہت بڑے ان کے شاگرد بھی رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کبھی بھی نہ زیادہ کھاتے ہوئے دیکھا، نہ زیادہ کبھی سوتے ہوئے دیکھا، کہ جب بھی دیکھا یا تو یہ عبادت میں مشغول ہیں یا خدمت خلق میں مشغول ہیں، یا خدمت خلق میں مشغول ہیں، یا رات کو قرآن پڑھتے ہیں، یا رات کو قیام کرتے ہیں، صبح کو روزہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کی خانقاہ پر اتنا لنگر ہوتا، اتنا وسیع لنگر پکاتے کہ رات تک جو بھی آتا وہاں پر سیر ہو کر کھا کے جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رات کو جب ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھتے نا تو خود لنگر نہیں کھاتے تھے، بلکہ پیچھے تیسری چوتھی رات کی جو وہ روٹی ہوتی تھی نا، روٹی سوکھی روٹی، اس کو پانی میں بھگو کر جب چند ساعت وہ پانی میں بھگ جاتی، جب وہ نرم ہوتی تو اس کو کھایا کرتے تھے۔ کبھی بھی سیر ہو کر نہ انہوں نے لنگر کھایا، کبھی بھی سیر ہو کر نہ انہوں نے نیند پوری کی، اور کبھی بھی سیر ہو کر نہ انہوں نے کچھ پیا۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ عبادت کرتے رہے، ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، ساری زندگی لوگوں کو یہ دکھلاتے رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں نجات ہے، اس میں ہی بلندی ہے، اس میں ہی فلاح ہے۔ اور ساری زندگی خواجہ نے صرف دین اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے او یارو میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری بخشش کرے، میرے لیے دعا، رو رو کر یہ کہتے رہتے کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو آگے سے مرید بولتے، کہتے کہ حضور آپ نے تو ساری زندگی عبادت کی ہے، آپ نے تو ساری زندگی، ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے، آپ نے تو ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ کی ہے، دین اسلام سکھایا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور ساری رات آپ نے تو نفل پڑھے ہیں، ساری رات قرآن کی تلاوت کی ہے، صبح کو روزے رکھے ہیں، تو پھر یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو میں بخشا جاؤں؟ آپ نے تو اتنے سارے اعمال کیے ہیں۔ تو پھر آگے سے جواب دیتے، کہتے کہ میں نے، ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق میں نے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑی نیکیاں ہیں میرے پاس، لیکن جب کل قیامت والے دن یہ نیکیوں کا جو گٹھڑا ہے لے کر جاؤں گا رب کی بارگاہ میں، اور اگر تو میرے اعمال اچھے ہوئے ٹھیک، ورنہ اگر اچھے نہ ہوئے، رب نے یہ فرما دیا کہ اعمال تیرے بڑے ہیں لیکن میرے قابل کوئی نہیں، تو پھر وہاں پر کیا منہ دکھاؤں گا، پھر کیا منہ دکھاؤں گا اتنے اعمال لے کر؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں یہ دکھلایا کہ ساری زندگی ہم نہ مزاروں پر جاتے ہیں صرف اپنی منتیں مانگنے کے لیے، اور ان سے فیض یاب نہیں، بلکہ وہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یا اپنے گھر بار کی کوئی مصیبتیں لے کر جاتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ دیتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن کبھی ان بزرگان دین سے مانگے، وہ فقر مانگے جس فقر میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، وہ صبر ان سے مانگے جس صبر کے ساتھ وہ ساری زندگی بسر کر کے چلے گئے، وہ حوصلے ان سے مانگے، وہ جا کر فقر ان سے مانگے، وہ تعلیم ان سے مانگے جس تعلیم پر وہ عمل کرتے رہے، وہ دین اسلام کا وہ راستہ ان سے مانگے کہ جس راستے کے وہ مسافر رہے۔ کبھی یہ چیزیں بھی جا کر مانگا کریں، صرف اپنی مصیبتیں نہ لے کر جائیں، صرف اپنے تانے نہ لے کر جائیں، یا صرف اپنی وہ مصیبتیں علام نہ لے کر جائیں، بلکہ کبھی جا کر ان سے مانگے کہ یا خواجہ ہمیں وہ بھی دو، وہ صبر بھی عطا کرو جو صبر تم نے ساری زندگی کیا، وہ حوصلے بھی عطا کرو، وہ دین اسلام پر چلنے کی قوتیں بھی ہمیں عطا کرو کہ جو قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اتنی عزتوں سے نوازا کہ آج پوری دنیا میں خواجہ خواجہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں غریب نواز کا لنگر بڑھتا ہے، پوری دنیا میں ان کے نام لیوا ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ آج لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابوں نے کیا دیا ہے، یا بابوں نے کیا تعلیمات آگے پیش کی۔ میں کہتا ہوں یہ بابے ہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بخاری شریف دی، یہ بابے ہی ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح مسلم جیسی کتابیں عطا کی،
یہ بزرگان دین ہی ہیں جن کی وجہ سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ ہمارے تو آباء و اجداد بت پرستی کرنے والے تھے، ہمارے تو بڑے ایسے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے اولیاء کرام ہیں جو بر صغیر میں آئے، انہوں نے آ کر دین اسلام کی وہ تبلیغ کی، پھر لوگوں نے کلمے پڑھے، پھر لوگوں نے صدائیں بلند کی، پھر لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ اور یہ ہمارے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے لشکروں کے قیادت کرنے والوں کی خواب میں آ کر کہا کہ آؤ بر صغیر کی طرف، یہاں پر آ کر جنگ کرو، آ کر جنگ کرو گے تو تمہارے مددگار اللہ بھی ہوگا، اس کے رسول بھی ہوں گے۔ تو پھر وہ آئے، پھر محمد بن قاسم جیسے نوجوان آئے، پھر یہاں پر وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے آ کر سندھ کو فتح کیا، پھر جنہوں نے آ کر بر صغیر میں دین اسلام کے لیے تلوار کو اٹھایا اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج ہمیں ان کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اپنا فخر سمجھ کے سامنے رکھنا چاہیے اور دین اسلام کے ان ہیروں کو، دین اسلام کے ان بزرگان دین کو سامنے رکھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ان کے رستے پر چلنا چاہیے۔